بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. الباب السادس المطلق والمقيد، وفيه 6 مسائل. المسألة الأولى معنى المطلق والمقيد. الحمدللہ ہماری بات جو ہے عام اور خاص سے جو ختم ہو گئی، اور آج جو ہے ہم مطلق اور مقید کی بات جو شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے اس میں 6 مسائل ہیں کہ جس کو بطور مقدمہ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. ان میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مطلق اور مقید تو اس سے اصولی کیا مراد لیتے ہیں مطلق اور مقید سے، اس چیز کو بتانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ تعریف مطلق اور مقید کیا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو بتا رہے ہیں کہ مطلق کی اصولیین نے تعریف یہ کی، علیہ السلام، مطلق کی تعریف اصولیوں نے یہ کی کہ ما دل علی معنی شائع فی جنسہ. مطلق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے جنس میں شیوع کے اوپر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تعریف جو ہے تھوڑا قابل شرح ہے. کیا مطلب کہہ رہے ہیں، شیوع کا کیا مطلب ہے یہاں پر، ہاں، اور کیا بولتے ہیں جنس جو کہہ رہے ہیں یہاں پر، یہ جنس سے کیا مراد ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو دلالت ہے وہ معنی کے اوپر ہے، لفظ کے اوپر نہیں ہے. تو اصل جو ہوتا ہے یعنی کیا مطلب، اب دیکھیے 3 چیزیں ہیں، اس کو اگر دھیان میں رکھیں تو بات واضح ہو جائے گی. یہ تعریف جو ہے وہ پوری طریقے سے تعریف کی شرح ہو جائے گی. اگر ذات و شرح آ جائے تو آپ شرح اس طریقے سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں، سب سے پہلے معنی. ہاں، کیا مطلب، یعنی معنی کہنا اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلق اور مقید جو ہے یہ معنی کی صفات میں سے، الفاظ کی صفات میں سے نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں، ہم تعبیر اور کہتے ہیں کہ لفظ مطلق ہے اور لفظ جو ہے کیا ہے کہ مقید ہوتا ہے. جبکہ اصل میں یہ صفت کس کی، معنی مطلق ہوتا ہے یا معنی مقید ہوتا ہے، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کیا، لفظ مطلق ہوتا ہے. یہ کیوں ہے ایسا، کہہ رہے کہ چونکہ لفظ اور معنی میں اتنا زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے کہ بعض اصول یہ تعبیر کرتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ فانی فی المعنی ہوتا ہے. جس طریقے سے انسان کا چہرہ جب انسان آئینے میں دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے، اپنے چہرے کو فنا کر دیتا ہے آئینے میں، پھر اس کی تمام تر نظر جو کیا ہوتی ہے چہرے پہ ہو جاتی ہے، آئینہ جو ہے کیا ہو ختم ہو جاتا ہے، پھر آئینے پہ وہ نہیں دیکھتا. تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ معنی جو ہے، معنی اور لفظ کا یہی آئینے والا حال ہے. سمجھ رہے ہیں کہ معنی انسان اور لفظ کی جگہ آپ آئینے کی جگہ لفظ کو رکھ لیجئے، اور معنی کہاں دیکھتا ہے انسان، لفظ میں دیکھتا ہے. تو اصل ہماری تمام تر توجہ جو ہوتی ہے وہ معنی کے اوپر ہے. تو لفظ ہے وہ فانی فی معنی ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ ہم آہنگی اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، جو چیز معنی کے لیے ہے اس کی نسبت ہم لفظ کی طرف دیتے ہیں. اب یہ بات بہرحال آئے گی ایک بات. دوسری بات ہم نے کہا کہ شیوع، جیسا کہ آپ نے کہا شائع ہونا یعنی کا مطلب کثرت، وسعت، ٹھیک ہے، اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک جو بات ہے وہ کیا فی جنس سے ہی کہہ رہے ہیں. تو یہاں پر جنس سے کیا مراد ہے، جنس سے منطقی مراد ہے. کہہ رہے کہ نہیں، یہاں پر جنس سے مراد جنس سے منطقی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یعنی جنس سے مراد اب یہاں پہ ماہیت لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو اپنی ماہیت میں، جو اپنے جنس میں وسعت اور شیوع کے اوپر، کثرت کے اوپر دلالت کرے، ہم اسے کیا کہتے ہیں، مطلق کہتے ہیں. واضح انشاءاللہ. البتہ یہ مصنف کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں یعنی یہ نہیں کہا مصنف نے کہ ہم نے تعریف کی. مصنف کیا کہہ رہے ہیں، الرفع المطلق، مطلق کی اصولیوں نے تعریف کی ہے. مصنف کا نظریہ سمجھ لیجئے، مصنف جو ہے وہ صاحب کفایہ کی طرح ہے. جس طریقے سے صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی شے کی تعریفات سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ کفایہ پڑھیے تو اس میں بھی صاحب کفایہ جو تعریفات کو ذکر نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی تعریف کریں گے اس پر جو طرح طرح کا آپ اشکال کریں گے کہ یہ جامع نہیں ہے، معنی نہیں ہے. اچھا، یہ کہنا آپ کا صحیح درست، اور پھر اس کے بعد جامع کیوں نہیں ہے، معنی کیوں نہیں، اس کی دلیلیں ذکر کرنا، کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو تطویل بلا تائید ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے صاحب کفایہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی شے کی تعریف حقیقیہ کرنے سے عاجز ہیں. ہم چونکہ تعریف حقیقی وہی کر سکتا ہے کہ جو اس کسی اشیاء کی حقیقتوں سے واقف ہو، اور یہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بس چونکہ ہم اشیاء کی حقیقت سے واقف نہیں، لہٰذا ہم تعریف نہیں. تو اب جو بھی آپ بیان کریں گے بطور تعریف وہ کیا ہوگا، وہ شرح اسم ہوگا.
ہے نا. ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بتانا ہوگا، معنی کو ذہن کو قریب کرنا ہوگا، ورنہ اس کی حقیقی تعریف ہم نہیں کر سکتے. اس لیے صاحب کفایہ کی طرح مصنف بھی جو ہے کبھی یہی حال ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، تعریفات وغیرہ سروکار نہیں رکھتے. تو یہاں پر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ الرف المطلق، اصولیوں نے اس کی جو ہے کیا ہے تعریف کی ہے مطلق کی، کیا کہ ما دل علی معنی شائع فی جنس. واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے گا وَيُقَابِلُهُ التَّقْيِيدُ، اس کے مقابلے میں کیا ہے، تقیید ہے. ٹھیک ہے، ماہیت ہے اپنی ماہیت. اب جیسے دیکھیں نا رجل مثلا، اگر آپ جن سے منطقی لیں گے تو ہم نہیں مراد لے سکتے. کیوں؟ اسی کی جو چیز نو ہے وہ بھی مطلق ہو سکتی ہے کہ نہیں. انسان، رجل، ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہے، یہ جنس نہیں ہے، ماہی وہ ہے، نو ہے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں، آپ یہ مطلق ہوگا کہ نہیں، مطلق ہوگا. رجل کا اطلاق ہم پر بھی ہو سکتا ہے، آپ سب کو اطلاق ہو سکتا ہے. انسان کا تو یہاں پر جنس مراد ماہیت لیں گے ہم، وہ جنس سے منطقی مراد نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں اچھا، یہ کثرت کیسے ہے؟ کثرت یہی ہے کہ جب آپ نے ایک مرتبہ کہا رجلن، تو رجلن ابھی رجلن ایک ماہیت ہو گئی. اب اس ماہیت میں شیوع کیسے ہے، وسعت کیسے ہے؟ اتنی وسعت ہے کہ آپ رجلن کا ایک رجلن کہہ کے علی نحو البدل، آپ چاہیں تو جتنے بھی افراد ہیں کرۂ ارض پہ سب کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رجل ہے کہ نہیں. تو یہ کثرت ہے. واضح، یہ وسعت ہے. اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مطلق. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے، بس ما لا يدل علی معنی شائع فی جنسہ، اس کے مقابلے میں جو کہ مقید ہے. پھر اس کے بعد ذکر کریں گے کہ یہ جو تعریف کی گئی اب اس کے اوپر وہی کہ علماء نے جو کیا کہا کہ یہ جامع نہیں ہے، معنی نہیں ہے. مصنف کہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے جیسا کہ عرض کیا یہ سب جتنی بھی تعریفات ہیں، ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ سب تعریفات لفظیاں ہیں، شرعی اس میں ختم ہو گئی بات. ہاں، ایک جو اہم بات ہے یہاں پر ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مطلق اور مقید میں، ٹھیک ہے، انہیں کیا کہا، دیکھیے کہہ رہے وَيُقَابِلُهُ المقید، مطلق کے مقابلے میں کیا ہے، مقید ہے. تو کہہ رہے اس اور تقابل کی ہم منطق میں کیا پڑھتے ہیں، 4 قسمیں ہیں، ہے نا. تو ان چاروں میں سے کون سی قسم یہاں پر ہے، تو ابھی بتائیں گے کہ یہاں پر جو ہے تقابل الملکہ و عدم ملکہ ہے. ٹھیک ہے، تو ملکہ کی جگہ رکھا ہے کسے، تقیید کو. مقید یعنی ملکہ ہے، اور مطلق جو ہے کیا ہے، عدم ملکہ ہے. اچھا، ملکہ اور عدم ملکہ میں ہم کیا کہتے ہیں، ملکہ اور عدم ملکہ میں ایسے کہتے ہیں کہ ملکہ اور عدم ملکہ میں آپ اسی شے کے اوپر اطلاق کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہو. جیسے اما اور بصر کا عام مثال ہے کہ ہم پتھر کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتھر جو ہے اما ہے نہیں. اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں تقابل، جو تقابل ملکہ اور عدم ملکہ، اور مقید جو ہے وہ کیا ہے، ملکہ ہے. یعنی کیا مطلب، اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مقید ہونا یہ ایک امر وجودی ہے. کیوں؟ اچھا، امر وجودی کیسے ہو گیا، اس لیے کہ اس میں آپ وجود کا فرض کرتے ہیں. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جس میں قید ذکر ہو، قید کا ہونا ایک امر وجودی ہے. جبکہ مطلق کیا ہے، مطلق کہتے ہیں کہ جس میں قید نہ ہو تو امر عدمی ہو گیا. واضح. آپ اس طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ امر وجودی اور امر عدمی. تو امر عدمی کون ہے، مطلق ہے مقید، جی امر عدمی مطلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، مطلق وہ ہے کہ جو جس میں کسی طرح کے قید کا ذکر نہ ہو. یہ نہ ہونا جو کہہ رہے ہیں امر عدمی ہے. اور مقید میں کیا کہتے ہیں، جس میں کسی طرح کا قید ذکر ہوا ہو، امر وجودی ہے. ٹھیک ہے، واضح رہی بات، انشاءاللہ یاد رکھیے گا. تو کہتے ہیں ان دونوں میں جو مقید ہے، ابھی اس کی شرح سنیے. اب یہ کہا کہ ان دونوں میں جو تقابل کی قسم ہے وہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. اچھا، کیوں، کیسے ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ جس مقام پر، جس جگہ پر ہے نا مقید کہنا درست ہوگا، اس جگہ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر مطلق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر محال ہے کہ وہ مقید ہو، تو وہاں پر اطلاق بھی آپ اس کو مطلق بھی نہیں کہہ سکتے. جیسا کہ ہم نے اس میں کہا اما اور بصر والی مثال میں، جہاں جس انسان میں ایسا ہوتا ہے، انسان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان اندھا بھی ہوتا ہے. لیکن پتھر میں چونکہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ ہم نہیں کہہ سکتے. واضح بات، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد کیا کہنا، ہاں اس کے بعد دیکھیے کوئی بہت اچھی بات ہے، تھوڑی سی دقیق بات ہے. وہ کیا ہے کہ مطلق کی قسم ذکر کر رہے ہیں. البتہ یہ صراحتاً انہوں نے قسم نہیں ذکر کیا ہے مطلق کی، لیکن اس میں بہرحال ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر اس پر توجہ رکھیں گے تو بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. وہ کیا ہے، دیکھیے مطلق جو ہے وہ کبھی مطلق بے اعتبار افراد ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، جس کو مطلق افرادی کہتے ہیں، اور کبھی کبھی مطلق جو مطلق احوالی ہوتا ہے، باعتبار حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ اس میں دراصل ایک اشکال ہے، اور اس اشکال کا جواب ہے، سمجھ لیجیے، یعنی ایک توہم ہے، اس کو دفع کیا ہے، اس کے بعد یہ بات ختم ہو جائے گی۔ توہم کیا ہے؟ توہم یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے توہم یہ کیا ہے کہ اسم علم، ٹھیک ہے، اسم علم اور عام جو ابھی خاص کے مقابلے ہم نے عموم اور خصوص کی بحث پڑھی ہے، ٹھیک ہے، عام، اسم علم، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہے وہ کیا ہے، اعلام شخصیہ اور الف لام عہد، یہ تین چیزیں، ٹھیک ہے، پوری بحث کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ اعلام شخصیہ، ٹھیک ہے، الف لام عہدی، اور تیسری چیز عام۔ کہہ رہے ہیں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں وہ ہیں کہ جو مطلق نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ تینوں چیزیں مطلق ہونا، ان میں اطلاق نہیں پایا جاتا، یہ مطلق نہیں ہوتی، واضح؟ اب ان کی دلیل سنیے، دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل یہ ہے کہ ہم نے تعریف مطلق میں کیا پڑھا کہ ما دل علی معنی شائع فی جنسہ، ٹھیک ہے، جس میں کثرت ہو، وسعت ہو، ہم نے یہ پڑھا۔ عالم شخصی کی مثال لے لیجیے آپ، کہہ رہے ہیں کہ عالم شخصی وہ ہے کہ جس کے اندر کثرت نہیں پائی جاتی، وسعت نہیں پائی جاتی۔ آپ نے کہا زید کا اطلاق آپ کس پہ کریں گے؟ کسی ایک ہی زید کے اوپر کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ ایک مرتبہ کہا جب آپ نے زید ابن بکر، ہے نا، تو اب اگر یہ زید ابن بکر بھی مخصوص ہو گیا، اب یہ زید ابن بکر زید ابن عمر کے اوپر اطلاق نہیں ہوگا اس کا، تو یہ ان کی دلیل ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر یہ وسعت نہیں ہے، یہ شیوع جو ہم نے شرط لگائی ہے کہ جنس میں شیوع ہونا چاہیے، یہ اس کے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اعلام شخصیہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں علم جو ہے وہ کیا ہے، وہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ واضح دلیل۔ دوسری بات کہا کہ الف لام عہد جو ہے، اس کا بھی مسئلہ یہی ہے، یہ بھی جو مطلق نہیں واقع ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بھی جو کیا ہے، الف لام عہدی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اس کے اندر، ہے نا، اور جب وہ خاص ہو گیا تو پھر وہ کسی غیر کے اوپر جو ہے وہ صادق نہیں آ سکتا، ہے نا۔ تیسری بات کہا کہ عام بھی جو ہے وہ مطلق نہیں ہوتا، عام کیوں؟ عام مطلق اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے عام کے بارے میں کیا پڑھا ہے، ہم نے عام میں یہ پڑھا کہ عام میں جو ہے وہ عموم استغراقاً ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ العموم هو الشمول۔ اگر یہ جملہ آپ کو یاد ہے عموم خصوص کی بحث میں، عموم کی کیا تعریف کی تھی؟ العموم هو الشمول، یعنی عام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے تمام افراد کو شامل کر لیتا ہے، جبکہ مطلق کیا ہوتا ہے؟ تمام افراد کو استغراقاً شامل نہیں کرتا ہے، بلکہ علی نحو البدل شامل ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ رجلن، تو اس رجلن کا اطلاق یہ صحیح ہے کہ آپ سب پہ کر سکتے ہیں، لیکن علی نحو البدل کر سکتے ہیں۔ دو انسانوں کو جمع کر دے کہتے ہیں کہ رجلن ہے، نہیں کہہ سکتے، ہم کو رجلان کہنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس طریقے سے کہا انہوں نے کہ چونکہ ٹھیک ہے کہ عام میں بھی جو کثرت ہے، شمول ہے، اور اس میں بھی کثرت و شمول ہے، وسعت ہے، لیکن ہم عام کو مطلق نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام میں جو ہوتا ہے شمول علی نحو الاستغراق ہوتا ہے، جبکہ مطلق میں علی نحو الاستغراق نہیں ہوتا، بلکہ علی نحو البدل ہوتا ہے۔ واضح کی بات؟ یہ توہم یہ کہا ان لوگوں نے۔ اس کے جواب میں مصنف نے کہا ہے کہ اصلاً آپ لوگوں نے جو یہ کہا کہ یہ تین اشیاء جو ہیں، تین چیزیں، یہ مطلق واقع نہیں ہو سکتی، دراصل آپ نے مطلق کی بس ایک قسم کی طرف آپ نے نظر کی، ٹھیک ہے، جبکہ اگر آپ مطلق کی جو ایک دوسری قسم ہے وہ کیا؟ مطلق احوالی، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان اشیاء کو بھی جو ہم مطلق کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے کیا کہا تھا؟ اسم علم میں آپ نے کہا کہ اسم علم جو مطلق نہیں ہو سکتا۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اسم علم مطلق نہیں ہو سکتا، لیکن کیا مطلقاً وہ علم نہیں ہو سکتا؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلقاً وہ مطلق نہیں ہو سکتا، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اسم علم مطلق نہیں ہو سکتا، کیا دونوں قسم کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا یا صرف ایک قسم سے؟ تو ہم نے دیکھا، جب ہم نے غور کیا تو مطلق اسم علم جو ہے وہ مطلق نہیں ہو سکتا۔ کس اعتبار سے؟ اعتبار افراد نہیں ہو سکتا، چونکہ اسم علم کیا ہے؟ مثال اس کی، اسم علم کی کوئی بھی مثال دے دیجیے، ٹھیک ہے، زید، آپ کہہ رہے ہیں کہ زید کا اطلاق، ٹھیک ہے، دو کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ زید ابن عمر اگر کوئی ہے تو زید بن بکر نہیں کہلائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں۔ تو افراد کے اعتبار سے اس کے اندر اطلاق نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، شمول نہیں ہے، لیکن اگر احوال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسی زید ابن بکر کی ہی کئی حالتیں ہیں۔ وہ کبھی کیا ہے؟ مسافر ہے، کبھی اپنے وطن پہ ہے، ٹھیک ہے، کبھی مریض ہے، کبھی جو ہے وہ صحیح ہو سب ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. کبھی جو کیا ہے عالم ہے کبھی جاہل ہے, یہ ساری اس کی, کبھی بیٹھا ہوا ہے کبھی کھڑا ہے, کبھی مدرسے میں کبھی گھر میں. تو اس اعتبار سے احوال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر وسعت ہے. تو مصنف کا یہی کہنا ہے کہ چلیے آپ مطلق افرادی نہیں کہتے لیکن مطلق احوالی تو ہے, تو پھر آپ کیسے ایک دم سے دونوں کا انکار کر دے رہے ہیں؟ جبکہ اگر مصنف یہ کہنا ہے کہ مطلق افرادی نہیں ہو سکتا, ہم بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن مطلق احوالی تو ہو سکتا ہے. تو پھر ان کا یعنی اس میں علم کا, اور یہی حال اس میں بھی ہوگا الف لام عہدی میں بھی, ٹھیک ہے, اس میں بھی, اور یہی حال جو کیا ہے اس میں بھی ہوگا, اس میں کیا کہتے ہیں عام میں. عام میں ہم نے کیا کہا, عام میں ہم نے یہ کہا کہ اس کے اندر شمول پایا جاتا ہے عموم میں, ہے نا, علی نحو الاستغراق. تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, علی نحو الاستغراق شمول پایا جاتا ہے, عموم پایا جاتا ہے, لیکن اگر عام کا کسی ایک فرد کو لیجئے تو عموم کے جو افراد ہوتے ہیں ان افراد میں احوال کے اعتبار سے جو کیا ہے شیوع پایا جاتا ہے, احوال کے اعتبار سے شائع ہونا اس کے اندر موجود ہے. واضح ہوگی بات. تو اس طرح سے ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں اشیاء کیا ہے مطلق واقع ہو سکتی ہیں. تو اب اگر کوئی ان تینوں کا انکار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مطلق نہیں ہو سکتے, یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. چونکہ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مطلق افرادی نہیں ہو سکتی, لیکن ہمارے پاس مطلق کی ایک اور قسم ہے, وہ ہے مطلق احوالی. تو اس میں جو کیا ہے یہ ساری چیزیں مطلق ہو سکتی ہیں. واضح انشاءاللہ, بس یہی بات ہے. کہہ رہے ہیں الباب السادس المطلق والمقید وفيه 6 مسائل. المسألة الأولى معنى المطلق والمقید. عرف المطلق بأنه ما دل على معنى شائع في جنسه. واضح. ويقابله المقید, یہاں تک بات واضح. وهذا التعریف قدیم بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها. کہہ رہے کہ یہ مطلب کوئی جدید تعریف نہیں, حدیث تعریف نہیں, بلکہ قدیم تعریف ہے. اس کے اوپر بہت سارے جو ہے اشکالات کیے گئے ہیں, اگر اس کو ہم ذکر کریں تو بحث جو ہے زیادہ کی جائے گی. ولافا, اور مسئلہ مصنف کہہ رہے کہ بحث طویل ہو جائے ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے, طویل برس بحث ہوتی, لیکن اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی تو ہم اس کو ضرور ذکر کرتے ہیں. لیکن کہہ رہے ولا فائدہ تو فی ذکر ہے, طویل بحث ہو جائے گی. ایک دوسری بات ہے کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ مادام ان الغرض من مثل هذه التعریف هو تقریب المعنى, اس لیے کہ یہ ساری جتنی بھی تعریفات ہیں یہ کیا ہوں گی, یہ تعریفات جو کیا ہے شرح اسم کہلائیں گی, آپ کے ذہن کو قریب کہلائیں گی, کریں گی, ہے نا. یہ تعریفیں حقیقیہ نہیں ہیں. اگر تعریفیں حقیقیہ ہوتی تو ہم ذکر کر دیتے, لیکن کیا ہے آج ہم اتنی تعریفات کو ذکر کریں, تمام اشکالات کو ذکر کریں, کل کوئی اور اصولی آئے گا مطلق کی کوئی اور تعریف کر دے گا, آپ اس کو غلط نہیں ٹھہرا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ شرح اس میں وہ کسی اور لفظ کے ذریعے سے آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہے, کوئی اور شخص آئے گا وہ کسی اور ذریعے سے آپ کے ذہن کو قریب کرے گا. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو شروع ہے جو شرح اسم ہوتا ہے, جو تعریفیں حقیقیہ نہیں ہوتی, اس میں بحث کرنے کی فائدہ زیادہ نہیں ہے. لأنه من تعریفات اللفظی. والظاہر انه ليس للاصوليين اصطلاح خاص في لفظ المطلق والمقید. ہاں جو چیز ظاہر ہے, مطلب مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب یعنی علم اصولی کتابیں پڑھی اور مطلق مقید کی بحث پڑھی تو ہم سے جو چیز ظاہر وہاں پر وہ یہ ہوا کہ اصولیوں کے نزدیک, ٹھیک ہے, مطلق اور مقید کے لیے کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے کہ اگر وہ مطلق اور مقید کو آپ کو سمجھانا چاہیں تو وہ اس طریقے سے کہہ سکیں. بلکہ کیا ہے, مطلق اور مقید وہ اپنے اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ جو ڈکشنری اور لغت میں جس معنی میں استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی مطلق اور مقید کی کوئی الگ سے تعریف نہیں اصولیوں کے نزدیک, بلکہ وہی لغت کی تعریف کو لے کر, ٹھیک ہے, اس کو جو آپ کے سامنے تھوڑی سی تشریح کے ساتھ آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ مطلق اور یہ مقید ہے. آپ مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ مطلق جو وہ نکلا ہے تا لام قاف تلق سے, ٹھیک ہے. تلق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا, ارسال کر دینا, ہے نا. اس لیے کہتے دیکھیں بل ہما مستعمل, ہما کیسے پلٹیں گے, مطلق اور مقید یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں بما لہما من المعنی فی اللغہ, جو علم لغت میں ان کا جو معنی ہے اسی معنی میں علم اصول میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یعنی علم اصول میں اور علم لغت کے اعتبار سے مطلق اور مقید میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. علم اصول میں وہ اسی معنی میں استعمال جس میں علم لغت میں ہوتا ہے. فإن المطلق ماخوذ من الاطلاق, مطلق کیا ہے, یہ اطلاق سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. وہوا الارسال, اور اطلاق اگر لغت میں معنی دیکھیے تو کیا ہوتا ہے, ارسال کہنا. کہتے ہیں کہ ارسلت الناقہ, یعنی میں نے ناقے کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, یعنی اس کو خالی چھوڑ دیا. وہو الارسال والشیوع, ٹھیک ہے. ویقابلہ التقیید, اور اس کے مقابلے میں تقیید کا لفظ ہے,
اور ابھی جو کہا کہ ہم نے کہا مقابلہ تقابل، تو کہا تقابل کون سی قسم کا؟ چاروں میں سے جو تقابل کی ملکہ اور عدم ملکہ ہے، یہ والی قسم دونوں میں پائی جاتی ہے۔ والملک، اب اس میں دیکھیں ملکہ کیا ہے اور عدم ملکہ کیا ہے، کہہ رہے والملکہ تو التقید والاطلاق عدم الملکہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس طریقے سے سمجھایا تھا کہ ملکہ امر وجودی اور کیا کہتے ہیں اطلاق جو ہے کیا ہے امر عدمی۔ غایت الامر، ہاں اب یہاں پر دیکھیے ایک بات بتا رہے ہیں، جب ہم نے کہا کہ ارسال کا معنی ہے اطلاق کا مطلب، ٹھیک ہے، یعنی شیوع کا معنی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ شیوع کا معنی جو ہوتا ہے، یہ شیوع کا معنی ہر شے میں ایک طرح کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ غایت الامر ان ارسال کل شیء بحسبہ، ہر شے کا ارسال، ہر شے کا اطلاق ہونا، ہر شے کا مطلق ہونا اپنے اعتبار سے، ٹھیک ہے، وما یلیق بھی، اور جو اس کے لائق ہے، جو اس کے لیے مناسب ہے، اسی اعتبار سے اس کو آپ مطلق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا نَسَبَ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدَ إِلَى اللَّفْظِ كما هو المقصود في المقام فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة المعنى۔ ہاں، اور چونکہ ہماری بحث مطلق اور مقید باعتبار لفظ ہے، چونکہ یہ اگر دیکھا جائے تو مطلق اور مقید کیا ہے، مباحث الفاظ میں سے، ابھی تک ہماری بحث مباحث الفاظ میں ہے نا، تو یہ مباحث الفاظ، تو ہماری بحث کیا کرنی ہے، ہمیں لفظ مطلق، لفظ مقید اس کو بحث کرنا ہے، تو لفظ کب مطلق ہوتا ہے، لفظ کب مقید ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ لفظ مقید اس وقت کہلائے گا کہ جب اس کا جو معنی ہوتا ہے کسی مقید شے کے اوپر دلالت کرے، ٹھیک ہے۔ لفظ مطلق کب کہلائے گا، جب اس لفظ کا جو معنی ہے اس کے اندر اطلاق اور ارسال اور شیوع پایا جائے، تو آپ کہیں کہ لفظ یہ کیا ہے، یہ مطلق ہے۔ لیکن اب سوال وہی فیکون، دیکھیے اب اس بتا رہے ہیں فیکونان وصفین للفظ باعتبار المعنی، تو یہ دونوں مطلق اور مقید دراصل دیکھا جائے تو یہ معنی کی صفت ہے، لیکن معنی کے توسط سے، معنی کے وسیلے سے یہ لفظ کو آپ کہتے ہیں کہ لفظ مطلق ہے اور لفظ جو ہے وہ معین ہے، اور اس کے کہنے میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، چونکہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ان دونوں کے اندر بہت زیادہ ہم آہنگی اور جو ایک قوی ارتباط پایا جاتا ہے لفظ معنی۔ اب وہ بات جو ہم نے کہی کیا، وہ من موارد استعمال، کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے، کہ وہ من موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع ان ناخذ صورۃ تقریبیہ لمعنى، ہاں کہہ رہے کہ مطلق کا جو استعمال ہے نا کتابوں میں، اگر ہم ان کے موارد کا مطالعہ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو معنی ہے مطلق کا، اس معنی کو اگر ہم آپ کو سمجھانا چاہیں تو ہم سمجھا سکتے ہیں، وہ کیا، فمثلا عندما نعرف ان العلم الشخصی والمعرف بلام العہد لا یسمیان مطلقین، دیکھیے ہم نے تھوڑا سا الگ طریقے سے آپ کو بتایا ہے اور کتاب میں ذرا سا الگ طریقے سے ہے، لیکن مطلب وہی ہے، ٹھیک ہے، کہنا وہی چاہ رہے ہیں کہ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علم شخصی ہے، ٹھیک ہے، جیسے زید، یا پھر لام عہد، ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا المدرسہ، تو ابھی ہم جب ہماری بات چل رہی تھی مدرسہ امام رضا کی، ٹھیک ہے، اور ہم نے بات کرتے کرتے ہم نے کہا المدرسہ، تو اب یہاں پر آپ کیا سمجھیں گے، اس مدرسہ امام رضا کو سمجھیں گے، کسی اور مدرسے کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ مخصوص ہوگی، تو کہیں کہ لا یسمیان مطلق، جب ہم یہ پڑھتے ہیں موارد، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا موارد استعمال مطلق، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کہ علم شخصی اور لام عہد جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں، لا یسمیان مطلق، ان دونوں کو مطلق نہیں کہتے، یہ دونوں مطلق واقع نہیں ہو سکتے، تو یہ مطلق واقع نہیں سے کس اعتبار سے، مصنف کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مطلق واقع نہیں ہوتے بے اعتبار افراد، ورنہ اگر بے اعتبار احوال دیکھا جائے تو یہ مطلق واقع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بے اعتبار معنی ہما، اپنے معنی کے اعتبار سے، ہاں دیکھیے اچھا تو کہہ رہے کیا یہ لفظ نہیں ہے، ہمارا سارا مسئلہ تو معنی کے اوپر آتا ہے، آپ کسی لفظ کو مطلق کب کہتے ہیں، مقید کب کہتے ہیں، جب اس کے معنی کے اندر شیوع پاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ مطلق ہے، جب معنی کے اندر تقیید پاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں مقید ہے، واضح۔ جب آپ نے دیکھا زید ابن بکر کو مثلا ہے نا، تو زید ابن بکر کے اندر آپ نے دیکھا کہ زید ابن بکر کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کا اطلاق زید ابن عمر کے اوپر کریں، چنانچہ آپ نے کیا کہا کہ زید ابن بکر کیا ہے، یہ ایسا علم شخصی ہے کہ جو مطلق نہیں ہوتا بلکہ مقید ہے باعتبار معنی، لأنہ، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ مطلب مطلق نہیں ہو سکتے، لأنہ لا شیوع ولا ارسال فی شخص معین، ٹھیک ہے، آپ نے ابھی یہ کس کی دلیل ہے، یہ علم شخصی کے مطلق نہ ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی پوچھے مطلب اب یہ البتہ یہ مصنف نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے جو یہ کہتے ہیں
کہ عالم شخصیہ مطلق واقع نہیں ہو سکتی. ان کی دلیل کیا ہے کہ چونکہ ہم نے شرط رکھی ہے مطلق میں ارسال ہونے کی، شیوع ہونے کی، اور عالم شخصیہ میں ارسال اور شیوع نہیں پایا جاتا. واضح؟ لا ينبغي ان نظن انه لا يجوز ان يسمى العالم الشخصي مطلقا. ہاں اب دیکھیے مطلق کے لیے مطلقاً کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہاں پر یہ جو مطلقاً ہے نا، اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ اس مطلقاً سے مراد یہ جو یہاں پر ہم مطلق پر ہے وہ نہیں، بلکہ یہاں پر تھوڑا سا عمومیت ہے. کیا مطلب؟ یعنی مطلق نہیں، مطلق اپنے دونوں قسم کے اعتبار سے. ہاں نہیں مطلق یعنی مطلق یعنی اپنے دونوں قسم، مطلق افرادی اور مطلق احوالی. سمجھ رہے ہیں؟ جب دیکھیے جب ہم نے کہا کہ یہ عالم شخصیہ مطلق نہیں ہوتے، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عالم شخصیہ مطلق نہیں ہوتے، مطلقاً آپ نہ کہیے، بلکہ عالم شخصیہ مطلق نہیں ہوتے باعتبار افراد، ورنہ باعتبار احوال مطلق ہوتے ہیں. واضح؟ لا ينبغي ان نظن، جب یہ دلیل دی جاتی ہے نا کہ ان کے اندر شیوع نہیں ہے، ان کے اندر ارسال نہیں ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ گمان کرے کہ انه لا يجوز ان يسمى العالم الشخصي، کہ عالم شخصی کو جائز نہیں ہے کہ ہم اس سے کیا کہیں مطلقہ، کہ ہم اس کو مطلق کہیں. کیوں؟ فانه اذا قال العامر، اس لیے کہ جب عامر نے یہ کہا، مثلا کیا کہا؟ حکم دینے والے نے یہ کہا کہ اکرم محمدن. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ وعرفنا، اور یہ کیا ہے عالم شخصیہ میں سے، وعرفنا ان لمحمد احوالا مختلفہ، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے مختلف احوال ہیں، کبھی عالم ہے، کبھی جاہل، کبھی گھر پہ ہے، کبھی سفر میں ہے نا. ولم یقید الحکم بحال من الاحوال، اور حکم دینے والے نے کوئی کسی ایک خاص حال سے، ٹھیک ہے، مقید نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اکرم محمدن اذا کان عالما. ٹھیک ہے، اگر یہ کہہ دیتا تو یہ مقید ہو جاتا. یعنی کیا مطلب؟ اگر وہ جاہل ہوتا تو ہم اس کا احترام نہیں کریں گے. اکرم محمد اذا کان مسافرا، ٹھیک ہے، اذا کان ضیفا. ٹھیک ہے، اب تو جہاں اس کے مقابلے میں آتا آپ اس کا احترام نہیں کرتے. لیکن جب سامنے والے نے حکم دیا کہ اکرم محمدن، اور ہم دیکھتے ہیں کہ محمد کے مختلف احوال ہیں، تو کیا ہے مطلب؟ کہنے والے کا یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مطلقاً فی جمیع الاحوال اکرم ہو. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا؟ کسی حکم سے، کسی خاص حالت سے اس حکم کو، حکم اکرام کو. ولم یقید الحکم، دیکھیے الحکم الف لام داخل حکم کے اوپر، یہ حکم سے مراد کیا ہے؟ حکم اکرام. یہ جو اکرم محمدن میں اکرم کا وہ ہے، یہ جو کہ یہ حکم اکرام کیا ہے؟ مخصوص نہیں ہے کسی خاص حالت سے محمد کے. ٹھیک ہے، نستطیع ان نعرف، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لفظ محمد ہونا کیا ہے؟ مطلق. یہ جو لفظ محمد ہے یہاں پر مطلق ہے. او ھذا الکلام بمجموعہ یصح ان نصبه بالاطلاق، یہ مطلق طور پہ پورا جو جملہ ہے اکرم محمد، اس پورے جملے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جملہ مطلق وارد ہوا ہے. ٹھیک ہے، بلحاظ، ہاں لیکن کیا ہے؟ بلحاظ الافراد نہیں، بلحاظ الاحوال. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ شُيُوعٌ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ. ہاں مصنف کہہ رہے کہ ہاں گرچہ جو معنی موصولہ ہے وہ تو معنی موصولہ اس شخص کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک، کسی ایک ذات کے لیے وضع کیا گیا، آپ کسی غیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، واضح کی بات. اذن للعالم الشخصیہ والمعرف بلام العہد، یعنی اس کے بارے میں بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ معرف بلام العہد یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مطلق نہیں ہوتا. کہہ رہے اطلاق، ان دونوں میں اطلاق پایا جاتا ہے. فلا یختص المطلق بما له من معنی شائع فی جنسہ کا اسم الجنس. بس اس بنا پر اب دیکھیے اب کیا کہنے کا مطلب ہے؟ دیکھیے اب اس بنا پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ چونکہ لام عہد، ٹھیک ہے، لام عہد ہو یا عالم شخصیہ جو ہوتے ہیں یہ مطلق واقع ہوتے ہیں احوال کے اعتبار سے، تو اس بنا پر یہ جو تعریف ہے، تعریف میں کیا کہا گیا؟ تعریف میں کیا گیا کہ شائع فی جنسہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر شیوع سے مراد کثرت کو لیا گیا باعتبار افراد. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ بے اعتبار جنس ہی آپ یہاں پر نہیں، بلکہ یہ تعریف جو کیا ہے؟ ناقص ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جامع افراد نہیں ہے، تمام افراد کو شامل نہیں کرتی، بلکہ کیا ہے؟ آپ کو یہاں پر اضافہ کرنا چاہیے تھا. بل یمکن ان یکون الاطلاق بلحاظ الاحوال، وہ فقط بلحاظ الجنس. ٹھیک ہے، بلکہ بلحاظ احوال بھی اشیاء چاہے تو مطلق ہو سکتے ہیں، اور اس کی مثال ہمارے سامنے عالم شخصیہ اور نام عہد ہے. واضح ہوگی بات.
تو اب تک جو ہم نے وہ شرح میں کہا تھا کہ دو چیزوں کا ذکر کر دیا. ایک تیسری چیز ہے وہ بھی کیا جس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ عام بھی جو ہے عام مطلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بس مصنف اسی کو ثابت کریں کہ نہیں عام بھی اگر چاہے تو عام کے افراد کے جو احوال ہوتے ہیں اس اعتبار سے وہ مطلق ہو سکتا ہے. بس یہ ساری بحث میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ عِنْدَمَا نُعَرِّفُ أَنَّ الْعَامَ لَا يُسَمَّى مُطْلَقًا, جب ہم یہ کہتے ہیں, جب اصولی یہ کہتے ہیں کہ عام جو ہے مطلق نہیں ہوتا, تو یہ کیا مطلب, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام باعتبار افراد مطلق نہیں ہوتا, ورنہ باعتبار احوال مطلق ہوتا ہے. فلا ينبغي ان نظن انه لا يجوز ان يسمى مطلقا ابدا. ہاں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ عام جو ہے وہ ہمیشہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عام جو مطلق ہو, نہیں, بلکہ عام کے اندر بھی اطلاق پایا جاتا ہے, لیکن وہی ہے کہ اطلاق احوالی پایا جاتا ہے. لأننا نعرف ان ذلك انما هو بالنسبه الى افراده. ہم جو یہ کہتے ہیں نا, ہم جو یہ کہتے ہیں کہ عام مطلق نہیں ہوتا, یہ کیا ہے؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عام باعتبار افراد مطلق نہیں ہوتا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ شاید میرے خیال سے کتاب میں نہیں ہے, آپ کو یہاں پر تھوڑا اضافہ کرنا ہوگا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ عام باعتبار افراد مطلق نہیں ہوتا, اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے شرح میں بتائی یہ بات کہ چونکہ عام میں کیا ہوتا ہے, افراد کے اندر شمول پایا جاتا ہے, استغراق پایا جاتا ہے, جبکہ مطلق میں کیا ہوتا ہے, افراد میں جو اطلاق پایا جاتا ہے وہ علی نحو البدل ہوتا ہے. واضح. اما بالنسبت الی احوال افراد ہی, افراد حاکم پلٹے کی عام کی طرف, لیکن اگر عام کے جو افراد ہیں ان افراد کے احوال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چونکہ ان کے حالات مختلف ہیں, اس وجہ سے ہم عام کے افراد کو کیا کہتے ہیں, ہم چاہیں تو اس کو مطلق کہہ سکتے ہیں. فَإِنَّهُ لَا مُضَايَقَةَ فِي أَن نُسَمِّيهِ مُطْلَقًا, نسمی العام مطلقا. ہم اس اعتبار سے اگر عام کے افراد کو باعتبار احوال چاہیں تو مطلق کہہ سکتے ہیں. اذن تو دیکھیے مطلب کیا ہے, تین باتیں تھیں لیکن دلیل سب کی ایک ہی ہے, بہت آسانی سے یاد کرنا. اذن لا مانع من شمول تعریف المطلق المتقدم وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى شَائِعٍ فِي جِنسِهِ لِلْعَامِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِهِ. کہ اس وجہ سے اگر وہ اس جو مذکورہ تعریف ہے, مذکورہ تعریف عام کو شامل ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بس اگر مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہو صحیح اور غلط میں آپ سے سوال لینا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ صحیح اور غلط کیا ہے اس کو, تو ہو سکتا ہے یہ بس یہ سوال کر دے, ٹھیک ہے, کہ جو مَا دَلَّ عَلَى شَائِعٍ یہ نہیں عام مطلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. آپ کو اس کا جواب اتنا ہوتا ہے جی ہاں ہوتا ہے, یا پھر یہ کہ جو تعریف مطلق ہے وہ عام کو شامل ہے یا نہیں ہے. اگر شامل ہے تو کس اعتبار سے وہ بتا سکتا ہے, باعتبار افراد, باعتبار احوال, اور یا کلاہما. اب کیا کہیں گے کہ باعتبار احوال, باعتبار افراد نہیں ہے. تو کہہ رہے تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلق کی تعریف ہے, ٹھیک ہے, وہ عام کو شامل ہے لیکن باعتبار افراد نہیں, باعتبار احوال ہے, ٹھیک ہے. لا میرا وہ اعلیٰ فما ان المطلق وہ. اب دیکھیے یہ اب تھوڑا سا تعریف بدل دیں تاکہ جو جامع ہو جائے تعریف, سب کو شامل کر لیں. وہ اعلیٰ فما ان المطلق ہوا شیوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى واحواله. یہ احوال چھوڑ دیا تھا اس سے پہلے تعریف میں, صرف جنس کا تذکرہ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اب احوال کو بھی جب اس میں داخل کر دیا تو اب یہ تینوں بھی جو کیا ہوئے داخل ہو گئے جو کہ خالی ہو رہتے ہیں. ہاں یعنی یہ مطلق کا معنی بتائیں جی. ولكن لا على ان يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن ایک بات یاد رہے کہ ہم نے جو یہ کہا کہ لفظ کے اندر شیوع پایا جاتا ہے مطلق میں, ٹھیک ہے, لفظ کے اندر شیوع پایا جاتا ہے. تو یہ جو شیوع ہے, ولكن لا على ان يكون ذلك الشيوع مستعملا فيه اللفظ كالشيوع المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي والا كان الكلام عاما لا مطلقا. یہ تھوڑی سی لگی بات ہے, یعنی گویا پہ یہ تو کہہ دیا آپ کو. اب جب ہم نے یہ کہا کہ عام جو ہے مطلق واقع ہو سکتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے, اس وجہ سے اس عبارت کا اضافہ کیا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ عام اور مطلق میں کوئی فرق نہیں ہے.
بس اسی بات کو بتانے کے لیے یہ آگے کی 2 لائن جو انہوں نے اضافہ کی. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عام باعتبار احوال مطلق واقع ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، یہ سمجھ بیٹھے کوئی کہ اب عام اور مطلق میں کوئی فرق نہیں ہو گیا. مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پھر بھی عام گرچہ مطلق واقع ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی عام اور مطلق میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عام جو ہے، عام کے اندر جو شیوع ہوتا ہے، یعنی دیکھیے شیوع عام میں بھی ہے، شیوع مطلق میں بھی ہے، دونوں میں شیوع ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عام کے اندر جو شیوع ہوتا ہے وہ باعتبار لفظ ہوتا ہے، لفظ کل دلالت کرتا ہے، وقوع النکرہ فی سیاق نفی دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ مطلق میں جو شیوع ہوتا ہے وہ باعتبار لفظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ جی نہیں بتائیں گے تو کوئی بات نہیں، چونکہ ابھی بات نہیں آئی ہے، لیکن جو پڑھ چکے ہیں وہ بتا دے سکتے ہیں. وہ باعتبار مقدمات الحکمہ ہوتا ہے. مطلق میں جو عموم ہے، شمول ہے، یہ باعتبار مقدمات حکمت ہے. ٹھیک ہے مولا. جب کیسے ابھی مقدمات حکمت کیا ہے؟ یہ 3-4 مقدمات انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس عبارت کو حل کر لیں. وہ الحاظہ یہ تو ہو گیا. ولیکن لا الا، اگر جب ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ عام مطلق ہو سکتا ہے، ولیکن لا الا یکون ذالک شیوع مستعملا فی لفظ، لیکن وہ شیوع کہ جس میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کشیوع المستفاد من وقوع النکرہ فی سیاق نفی، یہ اس شیوع کی طرح نہیں ہے کہ جو وقوع النکرہ فی سیاق نفی سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شیوع، جو عموم، ٹھیک ہے، جو وسعت وقوع نکرہ فی سیاق نفی سے سمجھ میں آ رہی ہے وہ الگ ہے، اور جو شیوع لفظ مطلق سے سمجھ میں آتا ہے وہ الگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مطلق میں جو شیوع سمجھ میں آتا ہے وہ لفظ کے ذریعے سے نہیں آتا، جبکہ عام میں جو شیوع اور عموم ہوتا ہے وہ باعتبار لفظ ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.